يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے. حمد و ثنا مالک ارض و سما کے لیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں ہر ایک چیز عطا کی ہے. بن مانگے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات میں سے لقد من اللہ علی المؤمنین کے تحت ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر کے اس میں ہم پہ احسان کر دیا. لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت
عالم، روح چمن، روح سمن، روح زمانہ، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، کروڑوں اربوں کھربوں سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود و سلام۔ حضرات جی وقار، جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اسپیشل مومنوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آئے، یا ان کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں۔ کئی دفعہ پوری دنیا کے لیے، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے جب اللہ خطاب کرتے تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے وہ لوگو۔ اس میں ہر ایک لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنا لیا۔ اس آمنو کے اندر سارے کافر دفع دور ہے، کوئی عیسائی یہودی نہیں آ رہا، کوئی ہندو نہیں آ رہا، کوئی نان مسلم کوئی بھی نہیں، اسپیشل مومنوں کے لیے کیا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے جو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ میں نے تم پر نا رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا، جس طرح پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض ہوتے تھے۔ فرمایا لعلکم تتقون، کیوں اللہ ہم پہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کیوں فرض ہے؟ روزے تو ہم محرم کے اندر یوم عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم تو عید الاضحیٰ کے موقع میں حج والے دن کا، یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ ہم تو بڑے روزے رکھتے ہیں جو خاص روزے ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، ہم تو وہ بھی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ یہ اسپیشل رمضان کے مہینے کے روزے ہم پہ کیوں فرض کیے؟ یہ 11 ماہ کے بعد ایک مہینہ آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر اس پورے مہینے کے روزے فرض کر۔ حالانکہ اللہ نے یہ بھی کہا نا قرآن مجید کے اندر کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، محرم کا، رجب کا، جو 4 مہینے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینے جن میں فرمایا 3 تو کٹھے چلتے ہیں رمضان کے بعد نا، شوال کے بعد والے 3 مہینے، اور 1 مہینہ جو شعبان سے پہلے والا مہینہ۔ یہ 4 مہینوں پہ ہم پہ حرمت والے، احترام والے مہینے، لیکن روزے اللہ نے رمضان کا مہینہ الگ بنا دیا۔ اور کیا فرمایا لعلکم تتقون، کیوں اللہ کہتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تزکیہ تمہارا نفس ہو جائے۔ یہ 11 مہینے کے اندر جو تمہارے اندر زنگ لگ جاتا ہے نا، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ اور یہ مہینے روزے کیوں ہیں کہ 11 مہینے کے زنگ کو اتارنے کے لیے، جو انسان کے اندر لگ جاتا ہے، جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے لیے گفٹ کر دیتا ہے۔ آؤ تائبو آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، فرمایا اللہ منادی کو کہتا ہے، آواز لگانے والے کو کہتا ہے آواز لگا، 3 دفعہ آواز لگا، اور یہ آواز فرمایا رمضان المبارک کے روز، ہر روز آواز لگتی ہے، دن کو بھی رات کو، کہ سوالی کو کہو کہ کوئی سوالی ہے تو آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے سوال کو، اللہ تعالیٰ تمہارے سوال کو، اللہ تم جو اللہ سے سوال کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے۔ کوئی تائب کو کہو کہ آئے اللہ سے توبہ کرے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ جو مشکلاتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر ڈوبے ہیں نا، آئیں اللہ کے آگے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جس کو جنت چاہیے آئے اللہ اسے جنت دے، کہ وہ مہینہ ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے،
وہ لوگ کہ جہاں جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے ہوتے ہیں، بس جہنم میں جانے والے ہیں، جہنمی ان کے نام کے آگے اللہ کے ہاں جہنمی لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ رمضان مبارک کا اتنا بابرکت مہینہ جو تزکیہ نفس کے لیے آیا، جو متقی بنانے کے لیے آیا، اگر ہم اسی مہینے کے اندر متقی نہ بنے پھر بتائیں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر متقی نہ بنے، اگر ہم اس مہینے کے اندر اللہ سے توبہ ہی نہ کریں، اگر ہم اس کے مہینے کے روزے ہی نہ رکھیں، اگر ہم اس مہینے کے اندر اللہ کے نیک لوگوں کے اندر اور اللہ کے جنت والے لوگوں کے اندر شمار نہ ہو سکے تو پھر ہمارے اوپر کیا ہے؟ پھر تف نہیں ہے ہمارے اوپر، افسوس نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم پھر نہ اس بابرکت مہینے میں ہم اس میں کمائی نہ حاصل کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخری اشرا اسی بڑے بیزیاں کی بیزیاں ہی کاروبار دا اشرا ہے تے جنہیں نوٹ آخری اشرا چھاپ سکنے نا چھاپ پورے سال چاہے دن نہیں ہے تے لوکی بھی وہی کہ جنہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اڈیا باب برکت رات ہے دے وچ گزرنی ہے، ایڈی بابرکت رات فرمایا 1000 مہینوں سے افضل رات اس مہینے کے اندر آتی ہے، 1000 مہینے سے افضل رات آتی ہے، اور وہ رات پتہ ہی نہیں تاک رات، بلکہ جو مسجدوں کے اندر بازاروں کے اندر مسجد ہے نا وہ تراویح پڑھانے والے قیام اللیل کرنے والے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور یہ بات پرواہ نہیں، کوئی کہ جا کے ذرا ان کو آؤ تراویح پڑھ لو، پھر کیسے پڑھیں گے وہ؟ حالانکہ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا، ابھی حدیث آگے بیان کرتا ہوں کہ رمضان کے اندر اللہ برے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا، تو یہ کون سے شیطان ہوئے بتائیں کہ پھر ہم رمضان کے اندر جو شیطانیاں کرتے ہیں، دیکھیں ذرا کہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں کہ شیطان بند بھی ہو جائے ہم خود بھی شیطان ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں ہم شیطان کی ذمہ داری ہم نبھائیں گے۔ وہ ایک فوٹو وائرل کرتے ہیں نا رمضان سے ایک دن پہلے، اکثر لوگوں نے اپنے سٹیٹس پہ لگائی ہوتی ہے کہ جس میں شیطان جا رہا ہوتا ہے اور اس نے وہ اپنی جو ہوتی ہے نا ڈیوٹیز وہ اگلے بندے کو پکڑا کے دیتا ہے بریف کیس کے اندر کہ اب میں جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے سر انجام دینا۔ ہم دیتے ہیں کہ نہیں سر انجام؟ اور جو ہمارے ٹی وی شوز لگتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹی وی شوز کے اندر؟ دیکھیں ذرا ٹی وی شوز کے اندر کس طرح عورتیں کس طرح کے لباس پہن کے آتی ہیں اور کس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی بات وہ کرتے ہیں کہ جن کو نماز نہیں پڑھنی آتی وہ ہمیں بیٹھ کے ٹی وی شو کے اندر اللہ کا دین سکھاتے ہیں، اور جنہوں نے شاید روزہ بھی نہ رکھا آپ کو کیا پتا، آپ جانتے ہیں وہ ہمیں درس دیتے ہوتے ہیں دین کا۔ تو حضرات وقار یہ مہینہ جو ہے نا یہ ہمیں متقی بنانے کے لیے ہے۔ یہ باتیں اس لیے پہلے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اپنے ذہن کے اندر پورا سکیچ بنائیں، پورا شیڈول بنائیں کہ میں نے اپنے رمضان کا مہینہ ضائع نہیں کرنا، یہ 2 دن رہ گیا بس، اور میں نے اس کو شاپنگ میں اپنا برباد نہیں کرنا، نہ پیسے کمانے۔ واللہ یہ بہت بڑا پیسہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے اندر ہم سے کتنی نہ جانے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور 11 مہینے کی غلطی اللہ کہتا ہے میں اس مہینے کے اندر معاف کر دوں، اور جہنم کے قریب پہنچے لوگوں کو نکال کے میں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو پھر اگر ہم پھر بھی اس کی تیاری نہ کریں، کی تیاری اس طرح ہمیں آتی، اور یہاں تیاری کرتے ہیں تو ہم صرف پہننے کی، کھانے کی، پینے کی۔ دیکھیں ذرا مارٹوں میں جا کے دیکھیں کتنا رش ہوگا، لوگ پہلے سے تو حضرات وقار یہ رمضان مبارک جو مہینہ نا یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کو حاصل کرنے کا۔ اگر یہ ہم سمجھ جائیں گے نا واللہ ہم اس مہینے کی کمائی حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پہ چڑھے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری پہ رکھا، تیسری پہ رکھا، آمین 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 کہا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے پہلی منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سب سے پہلی سیڑھی پہ
چڑھ کے خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر اس سے نیچی والی سیڑھی پہ خطبہ دیا کرتے تھے اپنے دور میں جب امیر المؤمنین تھی. پھر حضرت عمر کا دور ہے, انہوں نے کہا میں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں. وہ ممبر کی تیسری سیڑھی پہ چڑھ کے جمعہ دیتے تھے, اس لیے ان کی اس سنت پہ ہم عمل کر کے ہم خطبہ جمعہ تیسری سیڑھی پہ دیتے ہیں. تو حضرات جی وقار پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا, فرمایا میرے پاس نا جبریل آئے تھے, آسمانوں کے فرشتوں کے سردار آئے تھے, کہا تھا کہ اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے, تباہ و برباد کر دے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا با برکت نام سنے. کتنا پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنے اور درود نہ بھیجے, اللہ اس کو ہلاک کر دے. آپ نے فرمایا آمین. اللہ جبریل کی دعا قبول کر. فرمایا جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا اللہ اس شخص کو بھی برباد کر دے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے نا, اور اس مہینے کے اندر وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آمین. دعا کرنے والا آسمانوں کے فرشتوں کا سردار, اور آمین کہنے والا ساری کائنات کا سردار. تو اللہ دعا رد کر دے گا؟ اللہ تو کہتا ہے میں تو ایک عام بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا, اور یہ وہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں, ان کی دعا کو اللہ کیسے رد کرے گا؟ فرمایا جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا نا, تو جبریل نے کہا اللہ اس شخص کو بھی تباہ و برباد کر دے کہ جو بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے, اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے. اللہ اس کو ہلاک کر دے, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. ماں باپ, آپ نے فرمایا آمین. حضرات ماں باپ بہت بڑی بابرکت ہستی ہیں. ہمارے پیر ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں, کچھ ساتھی ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مذہبی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں, وہ ان کی محبت کے اندر, ان کے عقیدے کے اندر, یا کسی عالم یا کسی مولوی کے عقیدے کے اندر اتنا گھس جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے کبھی پیر نہیں پکڑے لیکن مولویوں کے پیر پکڑے. تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے. جو اصل تمہارے پیر تھے تم ان کے پاؤں تو پکڑو, اللہ تمہیں عزت بخشے گا. کہتے نہیں اے ماں باپ بڑے بے ایمان ہیں, اے دین تو دور نہیں. تینوں کی پتا جڑا بندہ تیرے ماں باپ دا پابند نہیں بنا سکتا, وہ کنا کے دین دے قریب ہو سکتا ہے. ماں باپ کی خدمت. بات چلی تھی رمضان کی, جو یہ مہینہ ضائع کر دیتا نا وہ ہلاک ہے, تباہ و برباد. کیسا تباہ و برباد ہے کہ وہ بندہ گھٹیا انسان ہے, وہ بیکار ہے. جتنا مرضی پیسہ کما لینا, جو مرضی حاصل کر لے, کہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا. چند گنتی کے دن لوگ رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ایام معدودات, فرمایا چند گنتی کے دن. آج یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں, ایک مہینے کے بعد دیکھنا جب دوبارہ میں آپ سے بات کروں گا نا, تو میں یہ کہتا ہوں گا کہ یار اتنی جلدی چل گیا رمضان کا مہینہ. میں اس آیت کو پڑھوں گا ایام معدودات, کہ چند گنتی کے دن, پتہ ہی نہیں چلتا. 2-4 روزے رکھے, پتہ نہیں چلتا آخری عشرہ آ جائے, ایسے گزر کے جاتے ہیں. اور یہ روزہ ان کے بھی گزر جاتے ہیں رمضان کا مہینہ کہ جو روزے نہیں رکھتے, اور یہ مہینہ ان کا بھی گزر جائے گا کہ جو روزے رکھتے ہیں, اور یہ مہینہ ان کا بھی گزر جائے گا جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں, اور یہ مہینہ ان کا بھی گزر جائے گا کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام نہیں کرتے, ان کا بھی گزر جائے گا. تو یہ دو اس میں چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں نا, کہ من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے ایمان اور اخلاص کی نیت سے نا رمضان کے روزے رکھے نا, سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. کیسی بات ہے. جس نے روزے سب رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھے روزے میں ایک چیز آپ نے اپنے ذہن نشین کرنی ہے. کیا چیز ذہن نشین کرنی ہے؟ ایمان و احتساب, اخلاص کی نیت کے ساتھ, اللہ کی خالصت رضا کے لیے, کہ میں یہ روزے کے اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں. اور اس روزے کے اندر کیا کرنا ہے؟ آپ نے روزہ رکھ کے کسی کو گالی نہیں دینی, کسی کے ساتھ یعنی کہ مجھے روزہ آج لگا تھا, ہوں تو روزے بھی اللہ کا شکر ہے ٹھنڈے روزے, ٹھنڈے ہیں کہ نہیں روزے, کتنے پیارے روزے ہیں ٹھنڈے والے. پنکھے تو چل نہیں رہے بلکہ ہم نے جیکٹیں پہنی ہوئی,
تو حضرات کتنے ٹھنڈے روزے، اور ہم کیا کہتے ہیں منو روزہ لگا جاتے ایس کو میرے نہ کوئی گل نہ کرے، اسی ہر ایک تے رو پانے کہ نہیں پانے، رو پانے نا، رو ہر ایک تے رو پانے کہ میرے نہ کوئی گل نہ کرے، ہے نہیں روزہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں روزے کی حالت میں تمہیں گالی دے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کہنا ہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تم اس کو کہہ دو، دل تمہارا بھی کرے، تیش تمہارے اندر بھی ہے، غصہ تمہارے اندر بھی ہے، تم نے کیا کہنا ہے، اپنا غصہ نہیں نکالنا، یا یہ نہیں بتانا کہ مجھے کتنا کا روزہ لگ گیا، تو کہنا میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے بھائی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی ہے روزہ کہ برداشت کرنا ہے، گالی نہیں نکالنی، کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں کرنا، اور اس روزے کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، شہری جو زندگی ہیں یا ویسے بھی ہر جگہ ایسے ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں جی ہم رمضان کے اندر اسپیشل ہم بچے گیموں کھیلنے لگ جاتے ہیں، کچھ بچے یہ کشمیر روڈ پہ ویلنگ کرتے ہوتے ہیں، کچھ بچے کیا کرتے ہیں روزہ ہے نا، روزہ کا دھیان اور طرف کرنے کے لیے جن لوگوں کے گھروں کے اندر فلمیں لگی ہوتی ہیں، اسی تو فلم بھیجنے ہیں، جو فلم ختم ہوتی ہے افطاری کھل جاتی ہے، نماز بھی نام کی پڑھ لیں، یہ روزہ نہیں۔ روزے کے اندر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز کو پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے جنت مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ایک ایک وقت آپ اس کو ضائع نہ کریں، ریسٹ کریں، سوئیں، قرآن پڑھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے موبائل میں لگے تھے؟ تو حضرات دیوکار یہ اپنے روزوں کو ضائع نہیں کرنا، فرمایا وہ والا روزہ۔ کچھ لوگ آئیں گے قیامت والے دن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو نا ایسے ان کا ترازو کے اندر ان کے روزے کا جب وزن ہوگا نا تو وہ ایک پھوکا سا وزن ہوگا، خالی روزے کا وزن۔ حالانکہ دوسرے حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کا ایسا اجر ہے کہ جو فرشتے جو ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے سارے اعمال، نیک دائیں والے نیک اعمال اور بائیں والا برے اعمال لکھتے ہیں، لیکن وہ اس رجسٹروں پہ روزے کا اجر لکھ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کا اجر میں خود دوں گا، تمہارے رجسٹر اس اجر کو چھاپ ہی نہیں سکتے، اس کا اجر میں دوں گا، اور اس کا اتنا اجر ہے، لیکن قیامت والے دن ترازو کے پلڑے میں روزے کا وزن ہی نہیں، خالی روزہ، خالی پھوکا وزن، تو کیا ہوگا؟ اللہ کیوں نہیں وزن؟ فرمایا تو روزہ رکھیا سی لیکن تو روزے دی حفاظت کی تھی، نہ تو اپنی زبان دی حفاظت کی تھی، نہ تو اپنی اکھا دی حفاظت کی تھی، تو پھر کہہ رہا روزہ آیا تیرا؟ ایسا روزہ نہیں اللہ کو چاہیے، ایسا نہیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے بھی گالیاں نکالیں، روزہ رکھ کے بھی ہم حرام کام کریں، روزہ رکھ کے بھی ہم رشوت کھائیں، کرپشن کریں، چوری کریں، فراڈ کریں بازاروں میں بیٹھ کے، ایسا روزہ نہیں اللہ کو چاہیے، اس کا وزن نہیں ہوگا روزہ، وزن کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرات زیوکار اخلاص کی نیت اور ایمان کی نیت سے جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے نا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور دوسری حدیث آگے کیا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا، قیام رمضان کی راتوں کے قیام کی فضیلت دیکھی۔ اگر آپ نہیں آ سکتے کیونکہ مسجد میں سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ اس طرح تراویح نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ جماعت کے ساتھ اس لیے نہیں تھی پڑھائی کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس کو پھر وہ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ وہاں سے ہے۔ ایک بندہ اگر مسجد میں تراویح نماز اس کی مس ہو گئی ہے تو وہ کہ میں پڑھ نہیں سکتا، وہ گھر میں پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی نا وہ 11 رکھتے تھے رمضان کے اندر اور غیر رمضان کے اندر، اور یہ جو نماز تراویح ہے نا یہ تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں اپنے 11 رکھتے پڑھی، 8 نفل جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ 2 کر کے نفل پڑھے، اور 2 نفل 3 وتر ہوتے تھے، 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہے نا، حضرت عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے مطابق فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکھتے پڑھتے تھے، اور آپ کی نماز جو ہوتی تھی نا وہ 2 رکعت ہوتی تھی۔
اب دیکھیں کئی مساجد کے اندر جیسے مکہ مدینہ کے اندر 10 رکعتیں ایک امام آتے ہیں 10 رکعات اکٹھی پڑھاتے ہیں، پھر جس نے ایک وتر پڑھنا ہوتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی مساجد کے اندر ہماری جس میں کیا ہوتا ہے کہ 10 نفل پڑھائے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک وتر ہوتا ہے، تو وتر کٹھے 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور 2 اور 1 کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جو 3 کٹھے پڑھتے ہیں وہ 2 وتر کے بعد کبھی تشہد میں نہ بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کی مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ کیا کرنا ہے وتر کے اندر آپ نے 3 کٹھے وتر پڑھنے، یہ نہیں کہ آپ تشہد میں بیٹھ جائیں، کوئی تشہد نہیں۔ تو آخر میں اس میں دعائے قنوت ہوتی ہے، جو یہ دعا ہے اللہ مہدینی فی من ہدیت، جو اگر ایک بندہ اگر اپنی اکیلے میں پڑھ رہا ہے انفرادی اللہ سے نماز تراویح پڑھ رہا ہے یا وتر پڑھ رہا ہے تو یہ دعا کرے گا اللہ مہدینی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ پوری دعا ہے۔ لیکن جب مسجد میں پڑھائی جاتی ہے وہ پھر اس میں جمع کی ضمیر لگ جاتی ہے کہ اللہ مہدینا فی من ہدیت، اللہ ہم سب کو ہدایت مسجد میں، اور اکیلا ہوتا اللہ مجھے۔ تو یہ نماز تراویح کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور اخلاص کی نیت سے، جس طرح رمضان کے روزوں کی بات ہے اسی طرح ایمان اور احتساب کی نیت سے اس رمضان المبارک کے راتوں کا قیام کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اب یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے، یہ 2 دن پہلے خطبہ جمعہ کس لیے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رمضان المبارک کا شیڈول بنائے، سکیچ بنا لے کہ میں نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا ہے۔ اگر آپ کو پتا آپ رات کو لیٹ ہو گئے تو آپ رات کو اٹھ کے سحری سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں، کتنا بابرکت وقت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان میں تو کیا ہی بات ہے نا، ہر روز اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، کیسا برکت، خود رب کبریا کائنات کا مالک خود پہلے آسمان پہ آ رہے ہیں اور کیا کہتا ہے، اور تائبو آؤ توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں، اور سوالیو آؤ مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو پورا کروں، میں تمہیں معاف کروں، میں تمہیں جنت دوں، میں تمہارے دکھ غم پریشانیاں مصائب و مشکلات کو دور کروں، میں تیرے ملک کی معیشت کو ٹھیک کروں، آ میرے پاس۔ ملک سویا ہوا، کسی کا دل نہیں کرتا اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اور رب تمہیں بار بار بلاتا ہے، ہر روز بلاتا ہے پہلے آسمان پہ آ کہ میرے پاس آ تو صحیح، مجھ سے سوال کر تو صحیح، میں تمہارے سوال کو پورا کروں۔ حضرات ذی وقار، یہ مہینہ برکتوں والا، فضیلتوں والا، عظمت اور شان والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی اگر آپ نے اس کی راتوں کو، اس کے دنوں کو ضائع کر دیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل کی دعا کے مستحق بن جائیں کہ جس میں کہا اللہ ہلاک کر دے ان لوگوں، اور حدیث مبارکہ سنیں کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب ہوتی ہے نا، اللہ کے عرش کے نیچے سے، عرش عظیم کے نیچے سے مشیرہ نامی ایک ہوا چلتی ہے، مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے، اور وہ جنت کے درختوں اور جنت کے دروازوں کے حلقوں سے جب گزرتی ہے نا تو اس سے ایک ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے اور ایسی شیریں آواز پیدا ہوتی ہے کہ جنت کی حوریں اپنے گھروں سے باہر نکل آتی ہیں، اپنے محلوں سے باہر نکل آتی ہیں، اور محلوں سے باہر نکل کے کہتی ہیں اللہ سے کہے کوئی اللہ ہمیں ہمارے خامدوں سے ملا دے، اللہ ان لوگوں سے ملا دے ہمیں کہ جن کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈا کریں اور وہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اور فرمایا کہ یہ آج کون سی شب ہے؟ جنت کی حور کیا کہتی ہے؟ پوچھتی ہے رضوان جنت سے، دربان جنت سے، اور جنت میں جس کی فرشتے کی ڈیوٹی اسے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے آج کون سی رات ہے کہ اتنی دلکش ہوائیں، ہمیں دلکش ہوائیں یاد آتی ہیں نا، ہم جاتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر یا کوئی ایسا موسم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار اتنے بڑا اچھا ماحول ہے، آئے دلکش ماحول جنت کے اندر، اور جنت بھی وہ ہماری جنتوں جیسی نہیں، اور وہ حور کیا کہتی ہے آج کون سی رات ہے، ایسی دلکش ہوا، ایسی لہریں خوبصورت دو رہی ہیں، یہ کون سی ہوا ہے، آج کون سی رات ہے؟ تو وہ کہتا ہے آج رمضان کی پہلی رات ہے،
آج اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دی. کہا اللہ نے آج جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو بھی جکر دیا. اچھا دعا کے لیے درخواست ہے. ہمارے شہباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے بہنوئی ہیں جو اس وقت امریکہ میں غالباً ادھر ہی ہیں امریکہ کے اندر نا, تو وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. تو ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا دینے والا ہے اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بستر میں ہی پڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دیتا ہے. تو انشاءاللہ وہ اٹھانے والا ہے, وہ شفا دے. ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ اور ہم میں سے اللہ سب کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. کیا پتہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ اس کے آمین کہنے سے اللہ کے عرش کو سیدھی آمین لگ جائے. اللہ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے. ہمیں کیا پتہ ہم میں سے کون سا مستجاب الدعا ہے, اور ہم میں کیا پتہ ہم سے کون گناہ گار ہے کہ جس سے اللہ ناراض بھی بیٹھا ہے. تو آج ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یا مولا کریم ہمیں معاف کر دے. آج دعا کرے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا مولا کریم ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یا مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا مولا کریم ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو اتار دے. یا مولا کریم ہمارے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دے. یا مولا کریم ملک کھوکھلا ہو چکا ہے بڑے اللہ مصائب کا, اللہ ملک کو سامنے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا مولا کریم شہباز صاحب کے بہنوئی سلیم صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا مولا کریم اسلام صاحب کے بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا مولا کریم ہمارے ماں باپ کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا مولا کریم میرے والد کی مغفرت فرما. یا مولا کریم ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا مولا کریم جو حیات ہے یا اللہ ان کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے. یا اللہ ہماری ماؤں کو یا اللہ صحت و ایمان والی زندگی دے. یا اللہ میری ماں کو صحت و ایمان والی زندگی دے. اور یا مولا کریم ہمارا یہ تیرے سامنے تیرے دین کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے. یا مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ ہم نے گھر کے اندر راشنوں کے ڈھیر لگا دیے اور جو لوگوں کے اندر راشن تقسیم کرے لیکن وہ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ گولہ باری بم باری اسرائیل کے ملعون یہودی کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا مولا کریم ان کو آزادی دے دے. یا مولا کریم ایسی ہوا چلا دے کہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ جس طرح قوم عاد پہ اور سمود پہ تو نے چلائی تھی نا, اللہ اسی طرح ہوا چلا اور ان کو اسرائیلیوں کو غارت کر تباہ کر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہماری مشکلاتوں کو دور کر دے. یا مولا کریم ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علیہ وسلم.